تک آنے والے سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے فرمایا جب کوئی مصیبت آئی تو مجھے یاد کرنا، مجھے پکارنا، جب کوئی مصیبت آئی مجھے پکارنا آپ نے فرمایا۔ حضرت کی حیات میں تو ایسے بہت سارے واقعات حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک نماز بھی بتلا دی ہے، مشکلات کے لیے حضور پاک نے ایک نماز بھی بتلا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے اور اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز ختم ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر جو حاجت ہے وہ اپنی حاجت بیان کرے، جو حاجت ہے۔ اور بعض روایت میں آتے کہ مشرق کی جانب 11 قدم آگے بھی چلنا، اور بعض جگہ کچھ جو عربی کے اشعار بھی آئیں گے، بعض قناعت الجوہر میں ہے عربی اشعار بھی ہے کہ بات یا ایسی بھی روایت ہے کہ یہ اشعار بھی پڑھنا ہوگا، مگر یہ باضابطہ تعلیم آپ نے فرمائی ہے حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ کی حیات طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے کہ جو آپ کے چاہنے والوں نے پکارا اور غوث پاک کی مدد کے لیے ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مریدہ تھی، وہ کہیں سفر کے لیے سفر جا رہی تھی، تنہا گزر رہی تھی، تو ایک مرتبہ دیکھی کہ جنگل میں سے گزر ہوا تو لوگ دیکھے کہ عورت تنہا ہے، اچھی خوبصورت ہے، اور فوری اس عورت کے قریب آ کر اس سے دسترازی کرنے لگے۔ اب وہ عورت نے حتیٰ کیا کرسی عورت فوری ذہن میں غوث پاک نے فرمایا جب کوئی مشکل آئی مجھے پکارنا ہوگا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بھی وضو فرما رہے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اب پکارنے لگے یا غوث پاک میری مدد فرمائیے، یا غوث پاک میری مدد فرمائیے۔ غوث پاک گھر میں وضو بنا رہے تھے، آپ نے جھٹ پیر میں سے ایک کھڑا ہوا نکالا اور ہوا میں پھینک دیا۔ نعرے غوثیہ یا غوث، نعرے غوثیہ یا غوث، نعرے غوثیہ یا غوث، المدد یا غوث، المدد یا غوث، لوگوں کو المدد نہیں بولنا سنیوں کا نعرہ ہے، بے شک المدد یا غوث، سرکار خود ہم کو تاکید کر رہی ہے بولنا بول کے۔ بے شک۔ ہاں اب چلے گیا، کھڑا وہاں چلے گیا اور جا کے اتنی پٹائی کرا، جتنے بھی ڈاکو جتنے بھی عورت کو گھیرتے تھے اتنی پٹائی کرا کہ سب کے سب مر گئے۔ کھڑا والی معلوم ہوگا کہ پیر کا کھڑا ہوا ہے، پیر کی مدد ہے، معجزت ہے۔ ابھی جو لوگ جو دیکھ رہے تھے حضور غوث پاک کو کھڑا نکال کے یا میری ایک بات میں میری یہ سمجھ میں آئی، ایک بات یہ سمجھاؤں گا، حضور غوث پاک نے کھڑا پھر دیا کہ بھائی کھڑا غوث پاک کی کرامت ہے، کھڑا اڑا، لیکن کھڑا میں کو یہ کیا معلوم کہ کہاں جانا ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے جسم سے جو چیز مس ہو جاتی ہے نہ صرف ان کا ارادہ بھی سمجھتی ہے اور ان کو کام بھی سمجھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے کھڑا جس کے نالین لگ جانے، جس کے خدمے میں نورانی قدم جس کھڑاوے کو لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں جانا بھی معلوم ہو جاتا ہے اور کیا کرنا بھی اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کی شان کا کیا پوچھنا ہے، ان کی شان کا پھر کیا پوچھنا۔ تو لوگ جو حیران ہوئے بولے کہ سرکار آپ ایسا کھڑا ہوا پھینک دے، بولے انتظار کرو کچھ دیکھیے وہ لوگ پوچھے بول کے ہم کو معلوم آنا تو ہم کو کیا معلوم ہوتا تھا، کیا غوث پاک بولتے بے شک بے شک بے شک۔ ہاں یاد ہے کہ کوئی بھی بزرگ جو ہے میں کرامات بتاتا ہوں بلکہ کوئی بھی نہیں بتاتا، غیر ارادی طور پہ ہو جاتی بے شک۔ ہاں تو بولے انتظار کرو۔ ایک 2 دن گزرے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ 10 سے بولے جا کے دیکھو کون ہے، تو بولے حضور ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے، بولے بلاؤ اس کو۔ وہ خاتون تشریف لائی تو اس کے سر پہ کشتی تھی اور اس کے اندر کھڑا ہوا اور اس کے اوپر سے کپڑا ڈھپا ہوا، سر پہ رکھ لے کے لگے حضور یہ آپ کا، تو یہ خدموں میں رکھے، تو بولے ہٹائے دیکھا کیا ہے، وہی کھڑا ہوا تھا جو حضرت غوث پاک نے یہاں سے
भेजा था, बस वही खड़ावा था उसका। तो बोले हम खड़ावा काम में जरा सुना दे सुन लो। तो बेचारी वो अपनी दास्तान सुनाई। तो जो गौसे पाक ने खुद अपनी जिंदगी फरमाया कि तुम जिस मुसीबत में मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा बोले, तुम्हारी मदद करूँगा बोले। एक मरतबा ऐसी एक काफिला सफ़र कर रहा था, और पुराना ज़माना था कि उमूमन जो है चोरों, डाकुओं, खजाकों का बहुत बड़ा मुश्किल होता था सफ़र करना, बड़ा मुश्किल का काम होता। तो जब इन लोगों का काफिला पूरा एक जंगल में से गुजरा तो तमाम खजाक पूरे डाकू आए और डाकू आके जो है तमाम लोगों का जो है सब सामान भी लूट लिया। सब सामान लूटने गए, बैग के पास ज़्यादा सामान था, तो बोला क्या करना, मेरी बारी है बोल गए। और बोला गौसे पाक बोलते जब भी कोई मुसीबत है मुझे पुकारना। क्या जब भी कोई मुसीबत आई गौसे पाक मुझे बोलते फौरी पुकारना बोलने लगे। जल्दी फौरी कुछ नियत करा, कुछ बोलिए, बोले तो हुजूर गौसे पाक को पुकारा, गौसे पाक को पुकारा। जैसा हुजूर गौसे पाक को पुकारा, इधर हुजूर गौसे पाक दोनों खड़ावे निकाल के अपने हवा में उड़ा दिए। दोनों चले गए, प्लेन गए, दोनों खड़े होकर गौसे पाक के चले गए। और वहाँ जाने के बाद में पूरों की इतनी पिटाई हुई कि जितने खजाकान थे सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। सरकार के खड़ों को उठाए और फौरी रख लिए, और उसके बाद उनके पास तशरीफ लाए। 2-4 दिन जब उनका सफ़र ख़त्म हुआ तो लोग ना आए, जो गौसे पाक तशरीफ फरमा थे, तो लोग पूछे, कुछ बात बयान चल रहा था कि वो लोग तशरीफ लाए। तो बोले कौन है, देखो जाके बोले कुछ लोग हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं, बोले बुलाओ अंदर। वो लोग आए और आते आते जो है सरकार गौसे पाक के खड़ा है, कुछ सोना कुछ तोहफ़ लेके आया। तो बोले ये तोहफ़ क्या है? तो बोले गौसे पाक हम फलाने जंगल में से हम गुजर रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे याद आ गई ये आपकी बात, जब कोई मुश्किल में पड़ी मुझे पुकारना, तो मैंने आपको पुकार रहे बोलेंगे। और उस वक्त ये नियत कर लिया कि अगर हम लोग यहाँ बच जाएंगे तो हमारा सफ़र का जो कुछ भी सामान है इसमें से जो है कुछ आपके लिए नजर दिया कर देंगे, वो ले लेके आए। तो ये आपकी खिदमत में ये सोना है और फिर ये आपके लिए खड़ा। तो ये है हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला, बोले क़यामत तक जो भी मुरीद, जो भी उनके सिलसिले में दाखिल होना है, जब भी पुकारेगा बोले कि मैं उसी मदद के लिए पहुँचा। अगर शर्त यही है, आते की नियत है कि वो देने का यकीन रहना, आपको यकीन है था उनको, यकीन कामिल था, यकीन है। जब यकीन की बेशुमार अपने को वाक़ियात हमको जो है हमारी तरबियत के वास्ते मिलते हैं। मौला कायनात एक मरतबा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए मौला कायनात। लोग आपकी मिजाज पर शुरू हुए और सब ये समझ लगे कि ख़त्म, मौला कायनात का भी आखिरी देना है, ख़त्म हो जाता है। मौला कायनात समझ गए, बोले नहीं, बोले कि मैं मरता नहीं, इस बीमारी में बोला। आपने क्या फरमाया? घबराओ मत, मैं इस बीमारी में इस दुनिया से रुखसत नहीं होता है, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि अली जब तक तेरी दाढ़ी खून में तरबतर नहीं हुई तो जब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा। अभी तो मैं अच्छा हूँ बोलने लगे, और 2 दिन में अच्छे हो गए। तो यकीन कामिल होना, जिस बुजुर्ग से भी है उसके साथ यकीन कामिल होना। हाँ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स है, आगे बोला हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। तो बोला अच्छा, तो इससे पहले भी किसी का मुरीद है क्या? तो बोले कि हो मुरीद था, बोले मेरा पीर मर गया, बोलते जलाल में आ गए। बोले कि बदमाश, पीर मरता रहे, पीर जिंदा रहता, तू मरता। बोले तो ये होना, ये जब तक इतना कामिल अपने पीर के ऊपर जो है आपको जो है वो नहीं हुआ, तब फिर आपका जो है बड़ा मुश्किल है। एक शख्स था, मुझे बोला भाई ये दुनिया में है, यहाँ तक क्या करूँ, किसको मुरीद बनाऊँ? सबका करामत पीछे देखिए, ये दिया किसको मुरीद बनाओ, क्या करना? जो हर जगह पीर के देख रहा तो उसकी समझ में नहीं आया उसको किसको पीर बनाऊँ। तो शहर के पास आके खड़े रह गया, बोल गया शहर में सबसे पहले जो दाखिल होगा वो मेरा पीर है। ये शहर में सबसे पहले जो दाखिल होगा वो मेरा पीर है। अब रात हुई, वैसे दाखिले वहीं बैठ गया। अब देखा, अब रात के 3-4 बजे जब देखा कि एक शख्स आया शहर में दाखिल हो, आते उसको पकड़ लिया, बोला कि तू मेरा पीर है।
अरे भाई मैं कोई पीर कहाँ से सुनता, बोल दिया आपका जो है वो मेरा पीर है, बोला कि बस पीर है मेरा, तू मेरा पीर है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करना उन्हें, और असल में वो था वो चोर, वो था चोर। हाँ, और वो इस नीयत से आ रहा था कि हुजूर गौस पाक इतना आलीशान लिबास पहनते हैं, इनके घर में भी कितना माल नहीं होगा। हाँ, आज जो है कोई घर को निशाना बनाना है अपने को, उन्हें ये नीयत से आया। मैंने बोला क्या करूँ, मैंने छोड़ रहा उन्हें। मैंने बोला अच्छी बात है, ठीक है, पीर है ना मैं तेरा, चल तो मेरा मुरीद, मैं तेरा पीर हूँ। पीर जैसा बोले सुनता नहीं सुनता, बोले सुन तो, बोले मेरे को छोड़ दे तेरे, अब मैं काम से जा रहा हूँ, वापसी में तुझे मुरीद करूँगा। बोले नहीं बैठे रहे, वो बैठ गया, इधर सीधा चले गए, वो सब आपके घर में दाखिल हो गए। अब जाकर टकरा खा रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बोले क्या मिलता वो सब आपके, वो सब नमाज में मसरूफ है। थोड़ी देर हुई, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। कौन है? खिज़र अलैहिस्सलाम आए। हुज़ूर गौस पाक से करने लगे, या गौस पाक और फलानी मकाम का अब्दाल की जगह का अब्दाल का इंतखाब हो गया है, अब उसकी जगह किसको मुकर्रर करना है, किसको मुकर्रर करना है? तो हुज़ूर गौस पाक फरमाए, अच्छा अब्दाल का इंतखाब हो गया, वहाँ मुकर्रर करना है। बोले ठीक है, देख हमारे घर में चोरी के लिए से आए, उसको पकड़ के लाओ। खिज़र अलैहिस्सलाम गए, और बोला नहीं मैं, अरे मैं चोर हूँ। बोले कहाँ चोर है तू, इधर पकड़ के गौस पाक खड़ा कर दिए। बोले हुजूर मैं ऐसे नहीं आता। बोले कोई बात नहीं थी। बोले गौस पाक के घर को आइए, एक जगह ये घर में जो भी आता उन्हें खाली हाथ नहीं जाता, बोले ले जा, खाली हाथ नहीं आता। गौस पाक एक नजर ऐसी डाले, बोले कि जाइए अब्दाल है वहाँ का, बोलेंगे इसको लेके जाओ। हालत पूरी बदल गई उसकी। तो थोड़ी देर के बाद उसको होश आया, उसको बोले कि जा तो फला शाम के मुकाम का, तुम आज से तू वहाँ का अब्दाल है। अब वो खुशी खुशी जाने लगा। तुम गौस पाक को पहले सुन, पहले जाने से पहले वो जो बैठा ना उसको मुरीद करके क्या बात, वहाँ जाने से पहले जो तेरे इंतजार में बैठा है मैं उसको मुरीद करके जा रहा बोले। ये गौस तो हुजूर ये बस और फिर याद रखिए आप, ये तमाम चीज़ें भी, ये तमाम ये जितने बोल रहे थे, वैसे तो गौस पाक की है, मगर गौस पाक ने कितने सख्त मुजाहिदे किए। 25 साल तो आप जंगलों में फिरते रहते गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला। यहाँ तक कि आप खाल खाते थे झाड़ू की, तो पसीना आया तो हरे रंग का पसीना आता था हुजूर गौस पाक, हरे रंग का पसीना आता था हुजूर से। आप 40 साल की तो इबादत सुन लिया, और उसके बाद में एक और चीज़ बोला था मैं आपको, वो भी सुन लिया। आज एक तीसरी नई चीज़ सुनिए अब आप। उसमें एक चीज़ और मैं ये बताता है, हुजूर ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा करी, ये तो मालूम था। उसमें एक बात मैं आपको एक और इजाफा ये बतलाया था कि इन 40 साल में 15 साल हुजूर गौस पाक के ऐसे गुजरे, 15 साल ऐसे गुजरे कि आप इशा की नमाज के से फारिग होने के बाद जब खड़े रह जाते तो एक टांग पे खड़े रह के 15 पारे पढ़ते, फिर दूसरी रख के दूसरी उठा के 15 पारे पढ़ते। तो इस तरीके से 15 साल तक पाबंदी के साथ हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोजाना रात में एक कुरान खत्म कर खड़े रहे। 15 साल तक एक पैर पे एक कुरान खत्म। ये दो गए। तीसरी बात सुनिए फिर आप। और फिर इन 40 सालों में हुजूर गौस पाक की ग़िज़ा क्या थी? एक अंगूर का दाना आधी गिलास पानी, ये ग़िज़ा थी। एक अंगूर का दाना और आधी गिलास पानी, ये ग़िज़ा थी हुजूर गौस। तो मर्तबे जितना ज़्यादा बड़ा मर्तबा रहेगा उतना ज़्यादा उसके साथ उसके इम्तिहानात है, उतनी ज़्यादा उसको जो है उसको मेहनत की ज़रूरत है उसको। ये गौस पाक बैक वक्त में 13 उलूम पढ़ाते थे हुजूर गौस पाक, एक नहीं दो नहीं, बैक वक्त 13 उलूम पढ़ाना। मैं आपसे बात करूँ आपसे नहीं कर सकता कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी रहने आए, एक से बात करके दूसरे से भी बात नहीं कर सकता उन्हें, मगर गौस पाक की शान है कि बैक वक्त में 13 उलूम का दर्ज देते थे। बैक वक्त 13 उलूम, ये हुजूर गौस पाक की शान।
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے سید الطائفہ جسے کہا جاتا ہے، اور کون ہے یہ؟ حضور غوث پاک کے دادا پیر ہے۔ حضور غوث پاک کے دادا پیر ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے دور میں ایک مرتبہ عالم کیا بولنا چاہیے اس کو، آپ وجد میں آپ نے فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد بولے بغداد میں ایک شخص پیدا ہوگا گیلان میں، جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے رہ کے بولے گا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پہ، تو میں آج لوگوں تم گواہ رہنا، میں نے گردن آج ہی جھکا دی ہے۔ دادا پیر ہے، اور ایک روایت میں یہ تو تذکرۃ الاولیاء میں تو یوں بھی آیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ کاش میں ان کا مرید ہوتا تو اچھا تھا۔ سید الطائفہ، یہ سید الطائفہ کا لقب کون دیا ان کو؟ کیا اس کے اولیاء دیے سمجھ رہے ہیں آپ اس زمانے کے، یا کچھ لوگ دیے کہ حکومت سے ملا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، سید الطائفہ کا لقب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے، آپ اپنے دست مبارک سے دستار بندی کر کے سید الطائفہ فرمایا۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر کب سے بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کب سے بھی خالی ایک ادا پسند آ گئی، ایک سید کی جو ہے مکرمبر جنید بغدادی، ایک سعادت کرام کا لحاظ رکھے۔ سید الطائفہ حضرت ابو سعید مخزومی، حضرت بڑے پیر کے پیر ہے یہ، حضرت ابو سعید مخزومی حضرت بڑے پیر کے پیر ہونا، حضرت بڑے پیر ان کا مرید ہے۔ ہاں، ایسا واقعہ آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملیں گے آپ کو سوائے بڑے پیر کے۔ ہاں، جس وقت حضرت ابو سعید مخزومی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار بندی کرنے کے بعد حضرت ابو سعید مخزومی اٹھ کے کھڑے رہ کے بولے کہ شہزادے اب آپ میری دستار بندی کرو کہ آپ بیٹھ گئے، آپ بیٹھ گئے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ بہرحال قسمت ہے، رسول بھی نایاب ملا ہمارے کو یکتا، غوث پاک بھی ہم کو، بے شک بے شک، جتنا بھی ناس کو رقم ہے، مگر ناس کے ساتھ ساتھ ہمارے میں ایک ہی کمزوری ہے، بس ہم لوگ عقیدہ وقت الحمدللہ سب ہم لوگوں سنیوں کا مجموعہ ہے، مگر سنیوں بس عمل میں ہم لوگ ذرا پیچھے اچھے بس، اور ضرورت ہے ہم کو اس بات کی، عمل ہم کم کر سکتے جتنا ہو سکتے، آپ تو کر نہیں سکتے، لیکن جتنا شریعت کے احکام ہے اس کا ہر آدمی اس کا مکلف ہے، کوئی آدمی بھی غیر مکلف نہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ہر آدمی اس کا مکلف ہے، اور اس کے متعلق سب پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اب جو من مانے جو چاہے کر لے، نہیں میرے کو فلانی نسبت ہے مطلب یاد رکھیے آپ۔ حضور شہزادہ رسول امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس کا عمل اس کو آگے نہیں کرا اس کو نسبت کام نہیں آتی، بولیے نسبت اس کو آگے نہیں کر سکتی وہ۔ تو عمل صالحہ کی ہم کو سخت ضرورت ہے، ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے نا۔ بے شک بے شک۔ ارے بھائی ہم اگر ہم بولتے ہیں کہ غوث پاک سے ہم کو محبت ہے، خواجہ اجمیری سے محبت ہے، یقیناً ہم کو ان سے محبت رکھنا چاہیے، لیکن ان کے افعال ان کے اعمال سے بھی ہم کو جب محبت ہونا چاہیے۔ محبت کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ محب کی اطاعت کی جائے، محب کی اطاعت کی جائے، تقاضا تو یہی ہے۔ تو ہم اس میں ذرا ہوتے ہیں، تو ضرورت ہم اس بات کی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان الحمدللہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس سلسلے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان نہیں ہے۔ کوئی چشتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں چشتی چھوں، کوئی مینائی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں مینائی چھوں، نہیں، آپ کے پیچھے جو ہے حضور غوث پاک کا ہاتھ ہے، بغل میں کوئی سلسلے سے نہیں آتا ہے۔ ہاں، حضور غوث پاک بھائی آپ کو پتہ کیا، حضور غوث پاک جس وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر، تو جتنے لوگوں نے بھی گردن نہیں جھکائی ان کی ولایت سلب ہو گئی، ولایت سلب ہو گئی ان کی۔ آج بھی دستور ہے
بغداد کا اگر کوئی اللہ والا بغداد شریف گیا اور غوث پاک کی زیارت بغیر زیارت کے اگر واپس آ گیا تو اس کی ولایت چھینی جاتی ہے. آج بھی کوئی بغداد شریف گیا کوئی اللہ کا بڑے سے بڑا ولی اور غوث پاک کی زیارت بغیر زیارت کے اگر واپس آ گیا تو اس کی ولایت آج بھی چھینی جاتی ہے اس کی. اللہ اکبر اللہ اکبر یا غوث کرم انشاءاللہ خوش نصیبی ہماری جو ہے ہر چیز پکڑ میں مل گئی, نہ محنت کرے نہ دعا کرے, ہر چیز مل گئی. جو چیز پکڑ میں ملتی عموماً جو ہے لوگ اہمیت نہیں دیتے, لیکن سنی ایسا نہیں کرتے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. ہاں سنی سن کے عمل کرنے والے کچھ سنی بولتے ہیں, خالی سن ادھر سنے ادھر سے اس کو گروپ سے سنی نہیں بولتے. ہاں سنی کی لکڑی بیچ میں اٹک جاتی ہے, ادھر نہیں نکلتی. کبھی بھی جب بھی جو آپ کو حاجت آئی مکروہ اوقات چھوڑ کے, جن اوقات میں نماز پڑھنا سجدہ کرنا مکروہ ہے اس کو چھوڑ کے آپ کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور کبھی بھی میں آپ کو دیکھیں ایک بات میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں, یہ بات بھی جو ہے وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے صوفیہ فرمائے, اگر آج بھی اگر کوئی شخص صدق کے دل سے اگر یہ بول دیا کہ میں آج سے غوث پاک کا مرید ہوں تو غوث پاک کا مرید ہوگا انہیں غوث پاک کا. مگر شرط یہی ہے کہ سچے دل سے بولو بول کے واقعات میں ہوں بلا دو نا ہوں. تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. بہرحال آپ کی ہماری خوش قسمتی ہے جان جان کے غوث پاک ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے آپ کسی بھی منقبت غوث پاک کے ذکر کے محفل میں جانا یہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ غوث پاک منتخب کرے تو ہی ہم جاتے ہیں, نہیں تو نہیں. یاد سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ غوثیہ, المدد یا غوث, نعرہ غوثیہ, المدد یا غوث, نعرہ غوثیہ, المدد یا غوث. ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں, پیچھے آپ کی ایک مرید ہے. تو دیکھیے غوث پاک سامنے چل رہے ہیں اور انہوں نے ادھر پلٹ کے دیکھ رہے ہیں ان کے مرید. جب بھی غوث پاک باہر نکلتے ہیں لوگوں کا ازدحام رہتا دست گزی ختم گزی کے لیے. آنے کے لیے آج کوئی بھی نہیں ہے. کیا بات ہے ان کے دل میں خیال آیا, ان کے دل میں خیال آیا غوث پاک تاڑی, ہاں غیب داں کے شہزادے غیب داں, ہاں پلٹ کے دیکھے مسکرا دیے, بس ختم اتنا ہی کرے. اب لوگوں کا ہدایت شروع ہو گیا, سبحان اللہ اتنا اشتہام ہوا کہ پوچھو مت آپ. سبحان اللہ. تو پھر ان کے دل میں خیال ہے ابھی کچھ نہیں تھا بیتا ہے. تو پھر بچہ پلٹ کے پوچھا میاں سب کے دل میری مٹھی میں, جس کو جب چاہوں اپنے طرف پھیر لیتا ہوں, جب چاہوں اپنے سے دور کر دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں تو غوث پاک کی محفل اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, نہ محفل کرنے کی اوقات ہے نہ ان کی محفل میں شریک ہونے کی اوقات ہے. یہ ان کا کرم ہے جو بلا لیتے یہ ہیں. ان کی عنایت ہے جو یہ توفیق ہم کو دیتے ہیں. لیکن غوث پاک ایسا کہ یہ گاڑی چلتی رہتی ہے. ایک مرتبہ میری والدہ محترمہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ پورا روشن ہو گیا. سبحان اللہ. روشن ہو گیا کمرہ پورا روشنی. تو پھر کچھ ہی دیر ہوئی کہ حضور غوث پاک تشریف لائے اور لالے کے آپ نے جو دیکھا تو پھر وہ نور ختم ہو گیا, کمرے میں اندھیرا ہو گیا. اور پھر غوث پاک نے پھر ایک نظر ڈالی تو وہ کمرہ پھر روشن ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ فرمائیں کہ پہلے روشنی تھی پھر غائب ہو گئی اور پھر بعد میں روشنی کیا ہے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا جو پہلے جو روشنی تھی وہ شیطان تھا, اسی لیے اس کو ختم کر دے کے جو ہے نورانی بنا دیا بنے. اللہ کا بھی اللہ کے جس کمرے میں تشریف لے جاتی تو وہ کمرہ روشن ہو جائے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ. کسی کام کی وجہ سے جلدی نماز ختم کر دی, جلدی نماز پڑھ لی. جب مصلی اٹھا کے جانے لگے تو آواز آئی امی جان نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے. آواز نہیں آئی. پھر آئی امی جان نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے. تو دیکھو تو پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے کہ امی جان نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے. تو غوث پاک اپنی اما جان کو بول رہے ہیں کہ اطمینان سے نماز پڑھنا
ابھی گناہگاروں کی کیا حالت ہے. فرض پڑھ لیا تو بہت ہو گیا. وقت رہتا مسجد میں ٹہلتے رہتے ہم لوگ, سنت نوافل پڑھنے کا وقت رہتا ابھی ٹہلتے. تو یہ ہے غوث بول دیے ہاں غوث جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو بولے. آپ کے اخبار پڑھ کے دیکھو یہ کہ کیا بجانا آدمی تھی. تو ہر آدمی شریعت کا مکلف ہے. جتنے بھی احکام کے ظاہری شرائط جتنے بھی ہے, ہر ممکن آپ میں سے جتنی طاقت ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنا. عید محافل کا مقصد ہی, اس کا پیغام یہی ہے کہ خالی آنا آمدم نشستم گفتم برخاستم نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ سیکھنا ہے, کچھ سیکھ کے جانا ہے. جتنا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. بہر اللہ سے دعا کہ مالک پر کہنے والے کو بعد میں سنائے.